ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ وقال تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح ہلک من کان قبلکم، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اور جو بھی ایمان والا دین کے تمام شعبوں پر اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے تو وہ گویا کہ کامل اور مکمل ایمان والا ہے۔ کامل دین کے اندر کچھ احکامات تو وہ ہیں جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ اسی لیے کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی دین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا کہ دین اصل میں حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے۔ دین اصل میں حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ جس کی زندگی کے اندر حقوق کی ادائیگی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کامل اور مکمل دیندار ہے اور ایمان والا ہے۔ اور جس کی زندگی کے اندر سب ہو لیکن حقوق کی ادائیگی نہ ہو تو وہ بظاہر دیکھنے میں مسلمان تو نظر آئے گا، سرکاری کاغذات میں بھی وہ مسلمان باور کیا جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ جو ہے کامل ایمان والا نہیں ہے۔ یہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر رکھے ہیں
اور ایمان اور دین کی بنیاد پر ہمارے اوپر جو لازم ہوتے ہیں، ان حقوق میں پہلا حق تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ عبادات کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی توحید اختیار کرنا ہے، یہ قربانی دینا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، یہ اللہ کی بڑائی کے بول بولنا ہے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حقوق میں کبھی کمی کوتاہی کرے، اللہ کے حقوق میں اگر بندے سے کمی کوتاہی ہو جائے اور بندہ اس کی تلافی اور اس سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو معاف فرما دیں گے۔ چاہے وہ کتنا لمبا عرصہ بھی اللہ کی حق تلفی کر رہا ہو۔ حدیث میں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ایک وہ تھا جی صاحب انتہائی درجے کا پاپی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ایک ادا پسند آئی، اس ایک ادا کی وجہ سے اللہ نے اس کی آواز کا جواب دے دیا۔ اس کی زندگی میں جی صاحب پتھر کی تراشی ہوئی مورتی کے سامنے وہ پوری زندگی یا صنم کرتا رہا، لیکن نیند کے غلبے میں صنم کے جگہ زبان سے نکل گیا صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد اللہ کا نام ہے۔ صنم کی جگہ جب صمد نکل گیا، سالہ سال سے وہ اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کی بغاوت میں تھا، پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے کو اپنا خدا کا درجہ دیا اور اس کو پکارتا رہا، لیکن نیند کے غلبے میں جب اس کی زبان سے بلا ارادہ جب یہ لفظ نکلا یا صمد، سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے عرش سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے کیا بات ہے آج مجھے آواز دی۔ یہ اللہ کے حق میں اگر اونچ نیچ کمی بیشی ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ اپنے جو حقوق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے جو حقوق ہیں جس کو بندوں کے حق کہا گیا، بندوں کے حقوق کہا گیا، اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور ایسے التزام کے ساتھ بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ حقوق کا وہ حصہ ہے جو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ جس کا حق ہم نے دبایا وہ آدمی جب تک معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے مسلم شریف کی جو روایت میں نے پڑھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خاص طور پر 2 گناہوں کی نشاندہی کی اور اپنی امت کو اس بات پر آمادہ کیا اور ترغیب دی کہ دیکھو یہ 2 گناہ ایسے ہیں، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کی تو آخرت میں گردن ناپی جائے گی۔ مسلم شریف کے حوالے سے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینے کے رہنے والے صحابی تھے، بہت ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت جابر احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا نام روایتوں میں آتا ہے وہ ایک صاحب اندازے کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 1,500 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی باتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ کیا اور مسجد نبوی میں مدینے میں باضابطہ لوگوں کو سرکار کے فرامین سناتے تھے، ان کا حلقہ لگتا تھا باضابطہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے صرف شہید ہی نہیں کیا، ان کی کان کاٹے، ان کی آنکھیں نکالیں، ان کا سینہ چیرا، ان کے انگلیوں کے پوروں کو صاحب ختم کیا، جس کو عربی میں مسلح کہتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ چہرے پر کپڑا ڈھانپ کر ان کے گھر والے تو سوچ رہے تھے کہ ان کو اپنے قبیلے کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو یہیں شہیدوں کے ساتھ رہنے دو، اس واسطے کہ یہ ایسا شہید ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے ان سے بات کیا۔ دوسرے شہیدوں سے تو گفتگو ہوئی اللہ کی حجاب کے ساتھ، لیکن یہ وہ شہید ہے جس شہید سے اللہ نے بغیر حجاب کے بات کی ہے۔ ان کو یہی رہنے دو شہیدوں کے ساتھ۔ ان کے والد کی جب شہادت ہوئی، گھر میں 9 بہنیں تھیں ان کے، گھر میں 9 بہنیں، ان کو ملا کے 10۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ کسی عورت سے؟ بیوہ عورت سے۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو سماج میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ سماج کیا؟ جس گھر میں بیوہ ہوئی وہ گھر والے پرسان حال نہیں ہوتے، اس کی زندگی تو اجیرن ہے۔ بیوہ کو بیوہ بولتے کیوں؟ ہم تو اردو میں بولتے بیوہ، اصل میں وہ بے آہ، کسی کے درد پر، کسی کی تکلیف پر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر آدمی ہمدردی میں بولتا آہ۔ تو بے آہ کا مطلب ہے یہ ایسی عورت ہے جس کی تکلیف پر کوئی تڑپنے والا نہیں،
وہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ بے آہ جا کر بے واہ ہو گیا۔ سماج جس کے اوپر، جس کی حالت پر ترس نہیں کھاتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا 1500 سے زیادہ سرکار کے ارشادات ان کو زبانی یاد تھے۔ اس میں سے ایک حضور کا یہ قول جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 کاموں سے بچنے کی تلقین کی۔ کتنے کاموں سے؟ 2 کاموں سے۔ پہلا کام جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، اے لوگو کسی پر ظلم کرنے سے بچو۔ ہماری اپنی جو عارضی زندگی ہم لے کر آئے ہیں، اس زندگی میں پوری حیات میں اس بات کا اہتمام ہونا، ہماری ذات سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ کیوں؟ سرکار نے آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی، آج تو علم غلم کریں گے، حق تلفیاں کریں گے، اوپر نیچے کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ کون آ کے پوچھتا، کون آ کے بولتا، کون بھی آیا دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ سرکار نے فوراً ارشاد فرما فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں جنت تک پہنچنے کے لیے آدمی کو نور کی ضرورت پڑے گی۔ کس کی ضرورت پڑے گی؟ نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، ایمانی جیسا نور کی ضرورت پڑے گی، اعمال کے نور کی ضرورت پڑے گی۔ اسی نور کے اندر وہ پل صراط بھی پار کر کے نکلے گا۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ نور کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جو آدمی دنیا میں ظلم کر کے آئے گا، آخرت میں اس کو نور نصیب نہیں ہوگا۔ کیا نصیب نہیں ہوگا؟ نور نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا ہر ظلم وہ تاریکی بن کر، اندھیرا بن کر، یہ سب اس کے ساتھ میں رہے گا، اور یہی اندھیرا اس کو دوزخ کے گڑھے تک پہنچا دے گا۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی، سورہ غافر کی آیت نمبر 18 کا ایک حصہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مَالِ الظَّالِمِينَ، جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں۔ ایک بات سنیں، ہم سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب کسی کو تھپڑ مارنا، ناحق کسی کو گھوسے بازی کر دینا۔ ظلم کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو، کسی کے حق کو نہ دینا، یا چیز کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ سب ظلم کی تعریف میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، دنیا میں تو ہاتھ لگانے والے، ساتھ دینے والے، مدد کرنے والے، سہارا بننے والے، سپورٹ کرنے والے کوئی نہ کوئی تو مل جاتے۔
اپنا تو بھی ملتا، پرایا تو بھی ملتا، خاندان کا تو بھی ملتا، جی صاحب کوئی نہ کوئی تو جی صاحب دنیا میں ہاتھ لگا کے ہمارا کام آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن آخرت وہ جگہ ہے کہ جہاں ظالم کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. ما للظالمین من حمیم، کوئی آدمی ہمارے حق میں ترس کھانے والا نہیں ہوگا. ہماری حالت کو دیکھ کر یہ سب ہمارا سپورٹ کرنے کا نہیں سوچے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے یہ کون ہے، وہ ظالم ہے. اور آگے فرمایا وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا جس کی سفارش اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے، مان لی جائے، تسلیم کر لی جائے، ایسا کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا. یعنی بے یاروں مددگار، بے یاروں مددگار وہ ہوگا اس کے اعمال ہوں گے، وہ ہوگا اس کا جی صاحب جو ہے اعمال کا توشہ ہوگا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جی صاحب جو ہے نظر کرم سے محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، دنیا میں کیسی زندگی گزارو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایسی صاف ستھری نکری زندگی گزارو. نقصان کیا ہوگا؟ آخرت میں تو ہم لوگ ایک کسی کی مدد نہیں لے سکیں گے، دوسرے کوئی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا نہیں ملے گا. تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، ظلم کرنے کی حالت میں ہی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی نیکیاں کیا تھا وہ سب نیکیاں ظالم کی مظلوم کو دے دیں گے. رہا سہا بچا کچا جو کچھ بھی ہے وہ بھی جن کی حق تلفیاں کی ان کو دے دی جائیں گی. بلکہ ارشاد فرمایا، یہ بھی روایت مسلم کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی اور حق والے باقی رہیں گے تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے. پہلے ہی خسارہ تھا، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی سفارشی نہیں، لے دے کے جی صاحب بچے کچھ نیکیاں تھیں جس کے اوپر امید تھی کہ اس کے بہانے ہمارا کام چلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی لے لیے جائیں گے. حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا من المفلس، بتاؤ بھائی تمہاری نظر میں سب سے زیادہ خلاش، مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم ولا دنانیر، اللہ کے رسول ہماری نظر میں تو جس کے پاس پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ آدمی خلاش ہے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا خلاش پیسہ نہ رکھنے والا نہیں، بلکہ ارشاد فرما کہ میری امت کا خلاش اور مفلس وہ ہے دنیا سے تو پہاڑوں جیسے نیکیاں کر کے آئے، پہاڑوں جیسی نیکیاں، لیکن ساتھ میں
بندوں کے اوپر ظلم، بندوں کے ساتھ حق تلفیاں اتنی کیا کہ حشر کے میدان میں نیکیاں تو لائے پہاڑ جیسے، لیکن حق تلفی اور ظلم کرنے کی وجہ سے مطالبہ کرنے والے اتنے ہوں گے، پہاڑوں جیسے نیکیاں بھی ادھر منتقل ہو جائیں گی اور باقی رہیں گے اس کا مطالبہ کرنے والے۔ نبی نے فرمایا میری امت کا خلاش، میری امت کا مفلس یہ ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ہمارے، ان حالات میں ظلم کی الگ الگ شکلیں اور نئی نئی شکلیں پنپ رہی ہیں۔ ان میں سے 3 شکلوں کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ موجودہ دور میں ظلم کی ایک شکل یہ ہے، گھر میں اگر یتیم بچے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، ہمارے فیملی ممبر کا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی، مرنے والے کا پیسہ، مرنے والے کا سامان، یہ سب وارثوں کا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو یتیموں کا ہے۔ ہو رہا کیا؟ ہو رہا کیا؟ ہو رہا یہ جو بڑا ہے سب قبضہ کر لے رہا، ختم۔ تیرے کو ضرورت ہے خود میں دیں گے، کیا ہونا میرے کو پوچھ۔ سادے کاغذاں لائے، ادھر سے دستخط کرا دیے، ادھر سے دستخط کرا لیے، اللہ اکبر، تہجد پڑھ لیتے بیٹھے۔ یہ جو بچوں کا منہ مار کے، بیوہ کا منہ مار کے، یتیموں کا حق دبا کر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا کبھی اکیلے میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن یہی چہرہ اللہ کو بتانا ہے؟ دنیا والے تو ہماری ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عمل، چھوٹے بچوں کا مال کھا جانا، چھوٹے بھائیوں کا حق دبا دینا، گھر مرنے والے کی بیوی کا حق نہیں دینا، اس کو نکال کے گھر کے باہر کر دینا، رہے تو کہاں حصہ منگتی کی، بلکہ اس کو چلتا کر دے رہے۔ عورتوں کے اصطلاحات الگ ہی رہتی ہیں، وہ میرے بیٹے کو نگلیے، میرے بیٹے کو نگلیے، بلکہ پہاڑا شروع ہوتا، 2 ایک کندو 2 دگنی 4 کا جیسا۔ اب یہ جو وظیفہ شروع ہوا، میرے بیٹے کو نگلی، میرے بیٹے کو نگلی، بلکہ وہ بیچاری بوریا بھی سر لپٹ لینے میں عافیت سمجھتی۔ یہ کہیں کو شروع ہوتا، مانو اگر انہیں یہاں گھر میں ٹکی، سب دینا پڑتا، برابر بانٹ کو دینا پڑتا، برابر تقسیم کرنا پڑتا، انہیں منگتی میرا حق کہاں ہے، بچوں کا حق کہاں ہے۔ وہ منہ کھلنے سے پہلے سے ہی وظیفہ پڑھتے رہنا، دلندر آئیے نگلیے، دلندر آئیے نگلیے، دلندر آئی میرے بیٹے کو نگلیے، نگلیے، یہ شروع کرتے ہی وہ منگنے کا منہ کھلنے کا منہ بند ہو جاتا، ختم۔ اس کے بعد پلوں کے اوپر پلوں ایسا گول گھمانا، تہجد پڑھنا، اس کے بعد کیا بولے تو جنت الفردوس کے حقدار ہیں یہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ پڑھو قرآن۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یہ معصوم بچوں کا منہ مار کے کھا رہے ہیں، بیوہ کا کھا گئے، چھوٹے بھائیوں کا کھا گئے، بچوں کا کھا گئے، بھتیجوں کا کھا گئے،
یہ سب اپنے نام پہ، کبھی یہاں چندہ دے رہے ہیں، کبھی وہاں چندہ دے رہے ہیں، کبھی یہاں لکھا رہے ہیں، کبھی وہاں لکھا رہے ہیں. کیا وہ تو بڑے سخی ہیں؟ تمہاری سخاوت دنیا والوں کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے، تمہاری آخرت نہیں بچا سکتی. اللہ کی نظر میں تم پاک و پوتر نہیں بن سکتے. تمہاری پائی پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ جو ان معصوموں کا منہ مار کے کھا جاتے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان پیسوں کی حفاظت کرتے. اگر وہ پیسہ کہیں کاروبار میں لگاتے تو روز بڑھتا، اس کا حساب کتاب رکھتے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹ میں لقمہ نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں. پیٹ میں کیا اتار رہے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے تو لقمے، روزانہ گرین کھا رہے ہیں، ریٹ کھا رہے ہیں، مچھلی کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، جی علم غلم کر رہے ہیں. کون ہے پوچھنے والا؟ بڑا بھائی ہے نا دیکھ لیتا، بڑا بھائی ہے نا دیکھ لیتا، بڑا بھائی ہے نا دیکھ لیتا. اللہ فرما رہے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ آگ جب پیٹ میں اتارو گے تو تم یہ آگ لے کر جنت میں نہیں جا سکو گے. آگ رہنے کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. کتنی بیوہ عورتیں گھروں کے اندر شوہروں کے انتقال کے بعد اپنے ساس سے، اپنے سسر سے، اپنے دیوروں سے، اپنے جیٹھ سے، اپنے افراد خاندان سے یہ امید رکھتی ہیں کہ یہ لوگ ان معصوم بچوں کے جو ان کا بھائی چھوڑ کر مرا ہے ان کی حق تلفی نہیں کریں گے، اپنے بچوں سے زیادہ دیکھیں گے. دیکھنا تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے تیار نہیں ہے. کہاں گلے پڑتی کی کیا نہیں کی، کہاں لگا لیے تو کہاں الٹا پڑتا کی. نتیجہ کیا ہے؟ ان معصوموں کی زندگی ویسے ہی بغیر باپ کے گزر رہی ہے. یہ یتیم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ کے پاس یہ یتیم بے باپ کی اولاد، اس کا رونا، اس کا جیسا پریشان ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے تمام اہل ایمان سے اور بندوں سے کہا کہ تم اگر واقعی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو سنو، تمہارے لیے ہدایت ہے، یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں. ایک وقت کو اپنے بچے کو مارو، وقت آیا تو اپنے بچے کو سخت سست کہو، لیکن اگر سامنے یتیم ہے تو اس کے بارے میں ڈرو اللہ سے، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی سفارش دنیا کا انسان نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں جس کی سفارش براہ راست 7 آسمانوں سے اللہ نے ان کی سفارش کی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس کی سفارش 7 آسمانوں سے آئی ہو اس سفارش کو ہم ٹھکرا دیں؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟
فرمایا کہ دنیا والوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، سب سے بہترین گھر جس گھر میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں یتیم بنا کر بھیجے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم بنا کر بھیجے گئے، اور بتایا کہ یہ یتیم، اس یتیم کو یاد کرو، مکے کے یتیم کو۔ اس یتیم پر سختی کرنے سے پہلے جو خود یتیمی کی زندگی گزارا ہو وہ سمجھ سکتا ہے یتیم کا دکھ کیا ہے، یتیم کا درد کیا ہے، یتیم کیسے کیسے جیسا مراحل سے گزرتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے، حالانکہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کتاب میں اللہ نے ہر ایک کا حق ترکے کا الگ الگ نام لے کر ذکر کر دیا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کا اگر بچے والی رہے تو اتا ہے، بغیر بچے والی رہے تو اتا ہے۔ کون طے کرے؟ دنیا کی عدالت نہیں طے کر رہی، کون طے کر رہا؟ خالق، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کے قبضے میں سب کی جیسا روحیں ہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بچے والی رہے تو پورے مال کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے 8واں حصہ اس کو دینا۔ اگر بچے والی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بچے نہیں ہوئے شوہر سے، شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے پورے ترکے میں سے جیسا 4تھا حصہ اس کو دینا۔ اس کو دینے کے بعد جو بچا وہ تقسیم کر لینا ہے۔ مرد مرے جب سے منگتی ہے پیسے، سسرے کو بولی دیتا ہوں کہاں جاتا ہوں، دیتا ہوں کہاں جاتا ہوں، بالکل گھڑے میں چلے گا۔ ویسے کیا حج کو جا کو آئے، عمرے جا کو آئے، سوٹ کے ساتھ پکڑ لے کو آئے، جی صاحب چھلے کے دعوتاں کرے، چھٹی کے دعوتاں کرے، بسم اللہ خانیاں کرے، معصومہ کو دھلائے، سب کرے، مگر حق والے کا حق نہیں دیا۔ یہ زندگی ظلم والی زندگی ہے، یہ زندگی ظلم والی زندگی ہے۔ جو اولاد کا درد جس باپ کے سینے میں رہتا انہی سے نہیں دیا، دیور سے جیٹھ سے کیا امید ہے جی دینے کا؟ کہاں ہے؟ انہاں کہہ دیتی جب تک ایمان مضبوط نہ ہو مشکل ہے۔ کہاں کی ہزارہ میں ایک نظر آتا، رکھو مل صاحب کس کا کی اس کو دے دیں گے، ہمارے کا نکو، ورنہ کھاتے سو کس کا، رہتے سو کس کا، لگاتے سو کس کا، اولاد کو لگا رہے نہیں، روزانہ کھا رہی نہیں، عید کو میزبانی کو چندیاں لا رہے نہیں، نتیجے میں اس کا پورا پھوڑا لے کے کھینچ لے رہے، پورا نام نہیں، نشان نہیں۔ اسی پوزیشن میں اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان صاحب حق کا حق معاف کر، جی صاحب جو ہے حق تلفی کرنا، چھوٹے بچوں کا حق نہیں دینا، ترکے کی تقسیم میں اونچ نیچ کرنا، باوا مرتے بھائیاں پورے قبضہ کر لے رہے، ختم، بہنا کو کون دینا؟ ارے بہنا کو کون دینا؟ جبکہ شریعت نے مرنے والے کا مال جی صاحب جو ہے ان کو اسباب بنا کر بھائی بہن دونوں کو بھی دیا، اور کہا کہ بھائی سے کہا تیرا حق
اس وقت میں ملے گا جب پہلے بہن کا کتنا ملتا وہ نکال. بہن ایک ہے یا دو ہے, دو سے زیادہ ہے, کیا ہے ان کا حق, پہلے بہن کا حق طے کر. جتنا بہن کو مل رہا اس کا ڈبل تیرے کو ملے گا. بیوی تو بولتی ہے اس کو 4 ملتا, اس کو 8 ملتا, اس کو 6 ملتا, اس کو ملتا. بیٹے کے لیے کوئی حصہ طے نہیں کرے اللہ میاں, سمجھ رہے ہیں؟ بچی والی رہے تو اتنا, بچے والے رہے تو اتنا, بابا کو اتنا بول کے نام لے کے بولے ان کو 6واں, ان کو 8واں, ان کو 4واں, ان کو 12واں بول کو. لیکن بیٹے کا نمبر آیا تو کچھ بھی نہیں بولے. بیٹے کو کیا بولے, تو لینا ہے بہن کا حصہ پہلے نکال, بہن کو جتنا مل رہا وہ حساب کر کے اس کا ڈبل لے. بولے انہوں کیا کر رہے ہیں, اس کو پورا پوچھ دیے. بن مٹھی کہتے 90 اصطلاح نکالی. ورجنل ترکوڑا ہے, کیا کیا نہیں کر سکتے لوگ. بن مٹھی دے دی عمل صاحب ہم لوگ. ارے عقل سے پیدل جو چیز اللہ طے کر دے اس میں یہ بن مٹھی کیا ہے, یہ بن مٹھی کیا ہے. ہاں پورا دے دینے کے بعد انہیں لا کر تیرے قدموں میں رکھ دی, کھا, حلال ہے تیرے لیے. دیا اس نے کچھ بھی نہیں, پہلے سے ذہن بناتا ہے. بھائیاں کو نہیں پوچھنا انہیں ہائی بی پی والا ہے, انہیں لو بی پی والا ہے, جی صاحب جو دیے وہ خاموش لے لینا. پہلے سے 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 بول کو پورا پہلے سے ماحول بنا رہے ہیں. اس کا سو بیٹ کو بن مٹھی. صدقہ دے رہی, کہتے صدقہ دے رہی, کیا دے رہے ہیں آخر. کہاں تو بھی جا کے اگر مسئلہ پوچھ کے آئی پھر تو دیکھو ملتے سو بھی گیا. ہماری نمازوں میں جان, ہمارے سجدوں میں روحانیت, ہمارے تلاوت کی لذتیں, ہمارے تہجد کا نور, ہمارے ذکر و اذکار کے اثرات, یہ سب کیوں نہیں ہیں؟ اس واسطے کہ ہم یاکلون فی بطونہم نارا, ہم لقمہ نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آگ کو اندر اتار رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج خاندانوں میں جا کے اپنے خاندان میں دیکھو, ہزاروں ملیں گے ایسے جو یتیموں کا, بیواؤں کا جیسا مال کھا کے ڈکار تک نہیں لے رہے. سرکار کیا فرما رہے ہیں, اتقوا الظلم, یہ حق تلفی ہے, اس سے بچو, ورنہ اگر تم نہیں بچو گے یہ عمل کل کے دن, قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیرے کا سبب بن کر آئے گا, روشنی نصیب نہیں ہوگی قیامت میں. اگر ولو بالفرض کورٹ سے, کچہری سے, عدالت سے, پنچایت سے کوئی فیصلہ ہو بھی گیا, نہیں 4 بڑے مل کے کورٹ کچہری سے, پنچایت سے بیٹھ کے طے بھی کر دیے نا, ہم اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں. میری مرضی, میں مانے تو مانتا ہوں, نہیں تو نہیں. یاد رکھو ایک بات, اچھی طرح یاد رکھو, یہ کئی کو ہو رہا معلوم ہے. بابا اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کری, ہمارے کو کہا ہے اس کی شادی میں اتنا لگائیں, ہمیں پوچھیں کیا. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا, بابا اپنی زندگی میں جو چیز اولاد کو لگایا, سن رہے ہیں, سو رہے ہیں, بابا اپنی زندگی میں کچھ بھی اپنی اولاد کو لگایا, لگانا وہ ہدیہ ہے, وہ اس کی مرضی, کیونکہ انہیں تنہا مالک تھا,
اس کو اتھارٹی ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے ان کو 4 لاکھ لگائے نہ ان کو 10 لاکھ لگائے نہ ہمارے کہاں ہے، بلکہ وہ مالک تھا، وہ اپنی اولاد میں سے جس کو چاہے جتنا خرچ کر دے، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، آپ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ ہاں اگر باپ یہ بولا تیری شادی میں اتنا لگا رہا ہوں، بعد میں ترکہ بالکل لڑنا نہیں بھائیاں سے، تیرا جو بھی ہے اب بھی دے رہا ہوں، بات واجبی ہے، والد کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کا حساب کرو، اس کے ترکے میں سے جو بھی نکل گیا نکل گیا، یہ واجبی بات ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر ہم اس کو ظلم نہیں سمجھ رہے، حالانکہ یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں قرآن نے نشاندہی کر کے فرمایا کہ جی صاحب اس میں کی پائی پائی حق والے کو اگر نہیں پہنچاؤ گے، اگر وہ تمہارے استعمال میں آ گئی، یہ استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوزخ کی آگ کو اپنے پیٹ میں اتارنا۔ ایک شکل۔ دوسری ظلم کی شکل جو آج کل ہمارے سماج میں چل پڑی اور ہم اس کو ظلم سمجھنے چاہیں، ظلم بولے تو کسی کو تھپڑ مارنا، چاروں مل کو کسی کو جس آپ گھیر لے کے مارنا، بس اسی کو ظلم سمجھ رہے۔ موجودہ دور میں دوسری شکل جو نئی شکلوں میں ہمارے پاس آئی وہ ہے کسی کو کام پہ رکھ لینے کے بعد، کسی کو کام پہ رکھ لینے کے بعد، موٹی زبان میں بولے تو مزدور کو مزدوری پر، لیبر کو مزدوری پر لا کے رکھ لینے کے بعد اس کی مزدوری نہیں دینا۔ 8 دن کر، ہفتے کو ہفتہ حساب، 15 دن کو حساب، 15 دن کے بعد جب صاحب پیسے بولے نا، کہاں رے تو 1 گھنٹہ دیر سے آیا، جب جلدی چلے گیا ان کو 2 دن نکال دے کو، 8 دن کام کرا لے کو 6 دن کی مزدوری دیتے ہیں۔ پوچھا تو کہاں تو بھی ایڈجسٹ کریں گے، چل، ارے کہاں تو بھی ایڈجسٹ کریں، کیسے چلتا؟ کام کرا لینے سے پہلے بولنا تھا۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو کسی پر کام کے لیے آپ نے رکھ لیا، اب وہ آپ کا مزدور ہے۔ جو طے ہوا، اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے جو طے ہوا آپ کا کام ہونے کے بعد آپ اضافہ دو، کیونکہ کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے 4 نوالوں کے واسطے ہی کرتا ہے، بیوی بچوں کی جساب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ آپ خوشی سے کچھ اس کو دے دو تاکہ وہ آپ کے گھر سے، آپ کی جگہ سے دعا دیتے ہوئے نکلے، دعا دیتے ہوئے نکلے۔ الٹا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کام پورا کرا لیا، دبا دبا کے کرا لیا، بول بول کے کرا لیا، جب دینے کا نمبر آیا کیا تو بھی ایک بہانے بنا کر اس کی 2 دن 3 دن کی مزدوری کٹ کر کے پھٹ لینا ہے تو لینے تو چلے جا۔ اب غریب بیچارہ جی وہ بھی نہیں لے گا تو فاقے سے زندگی گزارے گا۔ کہاں ہے گڑبڑ؟ نیت صاف ہے؟ اللہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اجر الاجیری، جس نے مزدور کی مزدوری روک لی، نبی نے فرمایا ظلم ہے یہ۔ گھروں میں برتن دھونے والی خواتین ہیں، کپڑے دھونے والی خواتین ہیں، جی کام کاج کے لیے آنے والی ہیں،
1 مہینے کا دے دیے، 1 مہینے کا اڑا دیے، 1 مہینے کا دے دیے، 1 مہینے کا اڑا دیے، 12 دن کا کام بولے 25 دن کا کام لیے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہی، اس کو ظلم نہیں سمجھ رہی، جبکہ سرکار نے فرمایا من اخذ اجر الاجیر، جو مزدور کی مزدوری کو روک لے گا اس کا یہ عمل ظلم ہے۔ جبکہ نبی نے فرمایا، اپنے غلاموں کو ہدایت دی، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ کیا کرنا؟ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے حوالے کر دو۔ تو پریشانی یہ ہے کہ مزدورہ ہے بھی خطرناک، پیسے دے دیے تو وہ چکر کھلاتے ہیں، پھر اوہو چپل گھس جانا، اب بھی چاہے مول صاحب بول کے گیا تو ختم، پھر شادی کے وقت کا کام چھلے تک بھی نہیں آتا انہیں، ورجنل مسلمان ہیں، بات پکی ہو گئی، ایڈوانس دو، کل آ رہا ہوں سامان لے کے آتا ہوں بول کے گیا، ختم، وہ گیا ایسا گیا، انہوں جانے کے واسطے لائن لگائے مگر انہیں آتا ہی نہیں، دونوں طرف سے بھی ہے۔ لیکن جب آپ کا کام، ہمارا کام پورا ہو گیا، مزدور نے ہمارا کام پورا کر دیا، اب جیسا معاہدہ طے ہوا، روز کا ہے حساب تو روز، ہفتے کا حساب ہے تو ہفتہ، کام سے حساب ہے تو کام، اس کی مزدوری سوکھنے سے پہلے، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری حوالے کر دو۔ لیکن اس وقت میں ایک نئی شکل میں، اور یہ تجربہ کیوں ہوا؟ کام کے لیے جب لوگوں کو بلایا گیا، ایک میستری سے بات کرنے کے واسطے گئے، جی صاحب اس سے بات کرنے گئے، تو کام کرتے کرتے، وہاں کام نہیں کرنا مول صاحب، کئی دیکھنے کچھ ہے مول صاحب، اندر سے بہت خطرناک ہے، میرے 1 مہینے کی مزدوری ڈبا دی ہے، میرے اتنی مزدوری ڈبا دی ہے، میری وہ نام آج سنے تو یقین نہیں آ رہا، یہ لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں کیا؟ آخر جب کام آپ کو لینا تھا اور آپ نے بات چیت کر لی، ہاں کوئی مجبوری ہے، یا آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی اب نہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ کی مزدوری ملے گی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی پیسے رکھو، ٹالم ٹول بھی نکو کرو، مطل الغنی کی ظلم، نبی نے فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے، پیسے رکھو نہیں جا، چپی پھرانے کے واسطے غریب کو پیسے رکھ کے بھی نہیں دینا۔ مزدوروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کر کے امت کو بتلایا، یہ وہ کام ہے، آپ کے پیغمبر نے بھی یہ کام کیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے مزدوری کے اوپر، اور بتا کہ سماج میں مزدور کو گری ہوئی نظر سے مت دیکھو، کسی کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا، کیوں؟ وہ حلال کی تلاش میں محنت کر رہا ہے، پاکٹ مار کے بھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن پسینہ بہا کر محنت کر کے آپ کے کڑوے کسیلے سن کر آپ کی جی صاحب نیچے رہ کر جو کام کر رہا ہے، اس کے جذبے کو سمجھو وہ کیوں کر رہا ہے، وہ حلال کی تلاش میں ہے، حرام سے بچنے کی نیت سے ہے، پھر اس کے ساتھ ظلم کیسا ہے؟ تو پہلی شکل جو آج کل ہمارے پاس ہے، ترکے کی صحیح تقسیم نہیں، اور اگر چھوٹے بچوں کا ہے تو ان کو جی صاحب ان کے حق کو دبا کر چلنا، یہ سماج میں غیر محسوس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور دوسرے
مزدور کی مزدوری کو روکنا، مزدور کی مزدوری کو روکنا کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تیسری اور عام شکل، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، وہ ہے ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنا، ناجائز دوسروں کی زمینوں پر کیا کرنا؟ آج رات میں یہاں ہے کڑی گاڑ کو، کل صبح میں وہ کڑی یوں گراتے، تیسرے دن وہ گرے سے اس کو وہاں کھڑا کر دے رہے، سرویار کو بلا کو، ناپنے والے کو، اس کو پہلے سے مٹھی گرم کرتے ہیں۔ کھینچ کو کرنا، ڈھلا چھڑ کو کرنا۔ پٹواری صاحب بیٹھے ہیں، دیکھو کیسا کیسا ناپنے لگاتے ہیں، پہلے ہلو کڑی گراتے ہیں، یوں گرتی انہیں، گرتے تو وہاں اٹھا کھڑا کر دیتے، ختم، تہجد پڑھتے، اللہ اکبر۔ سرویار آیا پہلے سے اس کو کاشن دے دیتے ہیں، ڈھلا ڈھلا لگتا لگتا فل ٹائٹ، اب انہیں جو پکڑتا ٹیپ، جی صاحب جیسا فون آیا ویسا۔ نبی کی بات سنو، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی زمین پر ہم نے ناجائز قبضہ کیا، سن رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کی زمین پر ایک بالش، اس میں کیا ہوتا ہے؟ گھر بنا سکتا ہے ایک بالش میں، خبر بھی نہیں بنتی۔ کسی نے ایک بالش اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کے 7 طبق، زمین کے 7 طبق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گلے میں طوق بنا کر آخرت میں، جس اب قیامت کے دن اس کو طوق بنا کر گلے میں ڈالیں گے، اور یہ علامت ہوگی اہل محشر کو بتانے کے لیے یہ وہ ہے جو دوسروں کی زمین قبضہ کیا۔ کتنے مسئلے ہم بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ لو، پتہ چلے گا، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، پتہ چلے گا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ایک بالش اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، ناحق ہمارا حق نہیں بنتا تھا، تم نے لیا، یہ زمین کا حصہ تم نے تو ایک اوپر کا لیا، لیکن سزا میں تم کو پورے 7 جی صاحب زمین کے جو طبق ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کڑا بنا کر گلے میں ڈالیں گے قیامت کے دن، اور یہ پہچان ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کے زمینوں پر ناحق قبضہ کرتے تھے۔ یہ موجودہ دور کے ظلم کی شکلیں ہیں۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا الظلم، اے ایمان والو ظلم سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمٌ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ سب ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب بنے گا۔ اب اس کی تلافی کیسا کرنا؟ اگر ظلم ہو جائے تو اس کی تلافی کیسی کرنا؟ اس کی تلافی کانا کھینچ لینے سے، اس کی تلافی کلے مار لینے سے، اس کی تلافی مسلح پر رگڑنے سے نہیں ہوتی۔ اس کی تلافی کی شکل یہ ہے جس کا حق ہے اس کا واپس کر دے۔ بھائی نہیں معلوم ہو کے لیے تھے، نہیں دے سکتے،
اس کی قیمت ٹھہرا کرو، یہ سب ان کا نقصان نہ ہونے پائے۔ ارے نماز پڑھتے نہ پڑھتے، اب کیا پڑھیں گے ہم لوگ خطبے کے بعد؟ ہاں نماز پڑھیں گے۔ نماز میں اتحیات کے لیے بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ کیا پڑھتی پہلے بیٹھ کو؟ اتحیات۔ اس کے بعد کیا پڑھتی؟ درود شریف۔ اس کے بعد کیا پڑھتی؟ کہاں ذرا پڑھو دعا دیکھیں گے۔ ارے پڑھو جی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، وہاں یوں گرا کو یوں گاڑ کو آیا، یہاں کو انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا بولتا۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اللہ کے سامنے کیسا زبان چلتی جب مزدور کی مزدوری دبا کے آیا، جی یتیموں کا مال دبا کے آیا، گھر میں بیوہ کا جی صاحب حق دبا کے آیا، جی دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے آیا، اتحیات پڑھتے ہوئے کہتا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا نام بھی لے رہا ہے، اللہم صلی علی بھی بول رہا ہے، اور پھر اعتراف بھی کر رہا، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اور کیا بول رہا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، دنیا میں میرے پاپ اور میرے جرم کو معاف کرنے کی کیپاسٹی کسی کے پاس نہیں ہے، آپ ہی اکیلی ذات ہے جو میرے ظلم کو معاف کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ فاغفر لی، اللہ میاں معاف کر۔ کبھی غور کرو، ہر نماز کے اخیر میں قاعدے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اعتراف کر رہا نہیں کر رہا؟ اور یہ تو زندوں کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ میت کے جی صاحب جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی ہم کھڑے ہو کر کیا بولتے ہیں؟ پہلی مرتبہ جب تکبیر کہی گئی ثنا پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تکبیر کہی گئی کیا پڑھتا؟ درود شریف پڑھتا، تیسری مرتبہ جب تکبیر کہی جاتی ہے سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، معاف کر۔ معافی کی دعا یہاں بیٹھ کر بھی، معافی کی دعا میت کے سامنے جی صاحب کھڑے ہو کر بھی، ہر جگہ معافی معافی بولتا ہے، لیکن یہ وہ گناہ معاف ہوں گے اس سے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ بندوں کے حق، نماز کی حالت میں بھی اگر بخشش کی دعا مانگے گا بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا۔ بندوں کا حق کب معاف ہوگا؟ بندوں کا حق معاف ہوگا جس کا حق لیا، جس کا حق دبایا، اس کا حق اس کو واپس کر دے، واپس کر دے۔ کیوں کورٹ کچہریوں کے اندر ڈال کر اپنے خاندان کی بے عزتی کر رہے ہو؟ کیا اتنا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی کو ایک قدم آگے بڑھ کے اس کو جی صاحب نواز دیں؟ کیا کورٹ کچہریاں ہیں یہ؟ کیا جی صاحب پولیس اسٹیشن کے پھیرے ہیں؟ سگے بھائیاں ہو کر، سگے بہنیں ہو کر کورٹ کچہری کو جاتے ہوئے خیال نہیں ہوتا؟ جب یہاں ایک دوسرے کو جی صاحب جو ہے ہم معاف نہیں کریں گے، پھر اللہ کی عدالت میں کیسے معافی ہوگی؟ قرآن میں تو اللہ نے بندوں کو سکھایا، ارے ظلم کرو بھی نہ کو، بلکہ اللہ سے بار بار مانگتے رہو۔ اللہ میاں ہماری زندگی میں ظلم نہیں ہونا، سب ہونا مگر کیا نہیں ہونا؟ ہم ظالم نہیں بننا۔ کیا دعا ہے معلوم ہے؟ ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمین، اللہ میاں ہمارے کو ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کو کر۔ کیوں؟ وہ ایسا عمل ہے جس عمل سے آدمی آخرت میں نور سے محروم کر دیا جاتا ہے، نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
آج لوگ بول نہیں سکتے آپ کے سامنے جی صاحب اظہار نہیں کر سکتے، لیکن کیا ایمان نہیں ہے ہمارے دلوں میں؟ سگی بھاوج کا حق دبا کے بیٹھتے ہیں، سگے بھتیجوں اور بھتیجیوں کا جی صاحب بھائی مر گیا تو کیا اس کے حق دبا کے کھا جائیں گے؟ باپ چلا گیا تو کیا بھائی اور بہنوں کے حقوق ختم ہو جائیں گے؟ یاد رکھو اللہ کے سامنے یہ چہرہ لے کر جانا ہے، اللہ کا بھی آمنا سامنا ہوگا، نبی کا بھی آمنا سامنا ہوگا، اللہ کا بھی آمنا سامنا ہوگا، نبی کا بھی آمنا سامنا۔ کیا کہو گے اس وقت میں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی، کیا ہدایت دی؟ اتقوا الظلم، اے ایمان والو ظلم سے بچو۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے مارے، بندوں کے آپس کے حقوق اگر ہم نے جی صاحب ادا نہیں کیے، یہ ظلم کی وہ شکلیں ہیں جن شکلوں میں پس کر ہماری عبادتیں بھی بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حق تلفیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی امان والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، سنت والی زندگی پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین اور دین کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ حضرت